من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد و اصحاب مبارک وسلم۔ میری پیاری عزیز بہنوں، بچیوں، بیٹیوں، سب کو السلام علیکم۔ آج میں آپ لوگوں سے تھوڑا کچھ دعا کے بارے میں بات کروں گی، دعا کی قبولیت کے لیے دعا کے بارے میں، اور کچھ آج بھی آخری اشرا آنے والا ہے جس میں اعتکاف بیٹھتے ہیں، تھوڑا اس کے بارے میں بات کروں گی۔ تو پہلے ہم سب سے پہلے یہ رمضان پاک شریف کی دعا مانگ لیتے ہیں۔ اللہم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم سلمنی رمضان وسلم رمضان لی وتسلمہ منی متقبلا۔ اے اللہ، مجھے رمضان کے لیے سلامتی عطا فرما دیجئے اور رمضان کو میرے لیے سلامتی والا بنائیے اور اس مہینے کو میرے لیے قبولیت والا بنا دیجئے، آمین۔ تو اس مہینے میں تو اتنی دعائیں قبول ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل ہے۔ اس مہینے میں ہر لمحہ بڑا قیمتی ہے کہ ہم اس سے فائدہ اٹھائیں۔ تو یہ دعا کا مطلب یہ ہے کہ تقدیر کا لکھا کوئی نہیں مٹا سکتا، لیکن دعا مومن کا ایسا ہتھیار ہے کہ وہ لکھے ہوئے کو مٹا سکتا ہے، سبحان اللہ۔ دعا ایسی اچھی چیز ہے، لیکن اس سے پہلے یہ کہ دعا مانگنے سے پہلے دعا کی قبولیت کے لیے تھوڑی سی باتیں ہیں۔ یہ دعا کی قبولیت کے لیے سب سے بنیادی شرط یہ ہے کہ آدمی کے پیٹ میں ایک لقمہ بھی حرام کا نہ جانے پائے، دوسروں کے حقوق کی ادائیگی میں کوتاہی نہ کرے، ظلم و ستم اور زیادتی کرنے سے اپنے آپ کو بچائے، معاملات کو درست رکھے، اللہ تعالیٰ اور بندوں کے حقوق کو ادا کرنے میں کوتاہی نہ کرے۔ ان چند باتوں کا خیال رکھنے کے بعد جب دعا مانگی جائے گی تو ضرور انشاءاللہ قبول ہوگی۔ ارشاد رب العزت ہے، مجھ سے دعا کرو میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا، یہ سورۃ مومن میں ہے۔ اور سورۃ علم نشرہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، جب تم نماز سے فارغ ہو جاؤ تو خوب دعا مانگو، مجھ سے دل لگا کے مانگو دعا۔ اور سورۃ بقرہ میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اے نبی، اپنے میرے بندوں سے کہہ دو کہ مجھ سے مانگے، میں ان کو دوں گا۔ حدیث پاک میں ہے کہ سرکار کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دعا مومن کا ہتھیار ہے، دین کا ستون اور آسمان اور زمین کو روشن کرنے والی شمع، اور اصل عبادت دعا ہے، اور دعا عبادت کا نچوڑ بھی ہے۔ دعا ایک عجیب نعمت ہے اور عمدہ دولت کہ پروردگار تقدس و تعالیٰ نے اپنے بندوں کو کرامت فرمائی۔ حل مشکلات میں اس سے زیادہ کوئی چیز میسر نہیں۔ دعا دفع بلا و آفت میں بھرپور دعا کے وقت اللہ عز و جل کو اس کے محبوب ناموں سے پکاریں، جیسے یا ارحم الراحمین 3 بار کہیں، یا ربنا 5 بار، یا ذوالجلال والاکرام 3 بار، یا ربو 3 بار وغیرہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جس کو دعا کی توفیق دی جاتی ہے دروازے بہشت کے کھول دیے جاتے ہیں اس کے لیے۔ فرمایا گیا اللہ سے اس کے فضل کا سوال کرو، اور فرمایا دعا بہت مانگا کرو کہ بلا سے نجات پاؤ گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، دعا بلا کو اترنے نہیں دیتی، دعا دشمن سے نجات دلاتی ہے اور رزق میں وسعت دیتی ہے۔ دعا کے وقت دل کو حاضر رکھنے کے لیے رکھے، کیونکہ حدیث پاک میں فرمایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ غافل دل کی دعا نہیں سنتا۔ ایسے کہ ہمارا دھیان کہیں اور لگا ہو اور ہم دعا مانگ رہے ہوں، دماغ میں کچھ اور چل رہا ہو، کچھ اور سوچ رہے ہو اور ہاتھ ہم نے اوپر اٹھائے ہوں، ایسے نہیں۔ پورا دل اللہ کی طرف لگانا ہے، پہلے اللہ کی حمد و ثنا کرنی ہے، درود پاک ضرور پڑھنا ہے۔ درود پاک دعا سے پہلے 1 دفعہ پڑھنا ہے، پھر جب دعا مانگ لیں تو آخر میں پھر درود پاک پڑھنا ہے۔ اگر ہم نے درود پاک نہیں پڑھا تو دعا جو ہے نا زمین اور آسمان کے درمیان میں لٹکی رہتی ہے، آج تک نہیں پہنچتی۔ اس لیے دعا قبولیت کے لیے درود پاک بہت ضروری ہے، دعا کی قبولیت کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے ہر وقت دعا مانگیں۔ دیکھیں، آپ کو چھوٹا سا چھوٹا بھی کام ہے نا، وہ بھی آپ اللہ سے مانگیں۔ کوئی بڑی بات ہے، کوئی چھوٹی بات ہے، ہر چیز کے لیے اللہ کے آگے دامن پھیلا دیں، ہاتھ اٹھا دیں۔
آپ جان ماز بچھائیں، 2 نفل حاجت کے پڑھیں اور اللہ کے آگے گڑ گڑائیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سنیں گا۔ اللہ تعالیٰ تو بہت سنتا ہے اپنے بندوں کی، لیکن اب ہم لوگوں کو مانگنے کا طریقہ بھی تو آئے نا۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے، اس پیارے مہینے میں ہم خوب دعائیں اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگیں، اپنی بخشش کی دعائیں مانگیں، مغفرت کی مانگیں، اپنے ماں باپ کے لیے مانگیں، اپنے بچوں کے لیے مانگیں، گھر والوں کے لیے مانگیں، اپنے ملک کے لیے مانگیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے۔ اور اس کے بعد یہ میں آپ کو تھوڑا اس کے اعتکاف کے بارے میں بتاؤں گی، کیونکہ ابھی یہ چل رہا ہے نا، ابھی آخری عشرہ آنے والا ہے، تو اس میں بہت پیارا یہ ہمارے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے سنت ہے، ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اعتکاف جو ہے، یہ اعتکاف قربت الہی کے حصول کا وسیلہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قربت ہمیں حاصل ہوتی ہے۔ اور ہم جب اعتکاف کے لیے بیٹھتے ہیں نا، تو یہ مطلب کہ اللہ تعالیٰ کے گھر جیسے ہم بیٹھ گئے ہیں، اور اپنے آپ کو ہم نے وقف کر لیا، مطلب ہم دنیا سے کٹ گئے ہیں، اب ہم صرف اللہ تعالیٰ سے ہماری باتیں عبادت ہے، ہم نے کوئی دنیا کا کام نہیں کرنا۔ اعتکاف کے لغوی معنی اپنے آپ کو کسی چیز کے سے روکے رکھنا، یا کسی چیز کو اپنے اوپر لازم قرار دے دینا۔ میں اس سے مراد اپنے آپ کو مخصوص اوقات کے لیے مقید اور پابند کر لینا ہے۔ سادہ لفظوں میں یوں کہا جائے کہ اعتکاف کے معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے مسجد میں اقامت پذیر ہو جانا، یا جو عورتیں ہیں وہ گھر میں جہاں وہ نماز پڑھتی ہیں، جو انہوں نے اپنے گھر میں نماز کی جگہ بنائی ہے وہاں پہ، یا پھر نہیں بنائی تو چلو پھر ایک کوئی کمرہ یا کوئی جگہ کونا کوئی جہاں پردہ لگا کے وہ بنا سکتی ہیں، وہاں پہ اعتکاف کر سکتی ہیں۔ اور مرد جو حضرات ہیں وہ مسجد میں کر سکتے ہیں، مسجد میں کرتے ہیں۔ عام کے لیے تو کوئی خاص مدت مقرر نہیں، کم از کم وقت کے لیے بھی اعتکاف کیا جا سکتا ہے، جیسے تھوڑے کچھ گھنٹوں کے لیے بھی کیا جا سکتا ہے، جیسے کوئی جاتا ہے مسجد میں عصر کی نماز کے لیے تو نیت کر لیتا ہے، عشاء کے بعد آتا ہے تو اس کی اتنا یہ نفلی اعتکاف اس کو کہتے ہیں، اور کوئی رات دن میں بھی کر لیتا ہے۔ تو لیکن جو اصل اعتکاف ہے نا، سنت موقدہ، یہ ہے آخری عشرہ رمضان کا۔ یہ رمضان مبارک کے آخری عشرے میں، یعنی 21 رمضان کی شب عید کا میں بیٹھتے ہیں، جیسے 21 رمضان کی شب 20 تاریخ کو عصر کی نماز پڑھ کے بیٹھ جائیں آپ، اور اس کے بعد پھر آپ کو جب چاند نظر آ جائے تو پھر آپ باہر آ سکتے ہیں۔ اعتکاف کے لیے مسجد کا شرط ہے، مگر صرف مردوں کے لیے، عورتوں کے لیے اعتکاف کے لیے موزوں ترین جگہ گھر کا وہ حصہ ہے جس کو وہ اس کے لیے مخصوص کیا گیا ہے۔ اگر کوئی طریقہ یہ نہیں کہ کسی کے گھر میں بھی کوئی کونے کو اعتکاف کے لیے مخصوص کر سکتی ہیں۔ غرض کے رمضان کے آخری عشرے کا اعتکاف سنت جاریہ ہے۔ امت کا کہنا ہے کہ اعتکاف اگر اخلاص اور آداب کی شرائط کو مخلوص رکھتے ہوئے کیا جائے تو افضل ترین عمل ہے میں سے ہے۔ اس میں انسان کی ایک ایک سانس اور ایک ایک لمحہ عبادت میں گزرتا ہے۔ اس کا سونا، اگر وہ سو رہا ہے تب بھی اس کو ثواب مل رہا ہے، اس کا جاگنا، اٹھنا، بیٹھنا سب عبادت میں شمار ہوتا ہے۔ رمضان میں 20 روزے رکھنے کے بعد جب وہ روحانیت کو قبول کرنے کی صلاحیت بڑھ جاتی ہے تو اعتکاف سے اپنی روحانیت، قوت اور توانائی کا بے پناہ ذخیرہ جمع کر لیتا ہے انسان۔ یہ دینی، فکری اور روحانی طور پر تازہ دم ہونے کا بہترین نسخہ ہے۔ اعتکاف کی حالت میں بندہ اپنے خدا کے گھر مقیم ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے! بندہ جب اللہ تعالیٰ سمجھتا ہے وہ اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوا ہے، اس کے بعد وہ بندے کو بس کچھ نہیں ہوتا، وہ ہوتا ہے، اس کا اللہ ہوتا ہے، اس کی ساری باتیں اللہ کے لیے۔ وہ جان نماز پہ بیٹھا ہے، وہ اللہ سے باتیں کر رہا ہے، قرآن پڑھ رہا ہے تو اللہ سے باتیں کر رہا ہے۔ قرآن پڑھنا جو بھی اللہ تعالیٰ سے باتیں ہیں، آپ اس کو غور سے پڑھیں، اس کا ترجمہ پڑھیں، اور جہاں اچھی جگہ، جہاں پہ اچھا اللہ تعالیٰ نے جنت کا ذکر آئے وہاں سبحان اللہ کہیں، جہاں کوئی عذاب کا، جہنم کا ذکر آئے تو اس میں استغفر اللہ کہیں، اور پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے پھر سے شروع کریں۔ اور اس کا بہت زیادہ درجہ ہے، آپ کو بہت مزہ آئے گا، بہت سکون ملے گا، بہت لذت ملے گی۔ اور خدا کریم صلی اللہ علیہ وسلم، خدا کریم کا اس کا میزبان ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کا
میزبان ہیں، اس وقت آپ مہمان ہیں، اللہ کے گھر میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں، تو قربت الہی حاصل کرنے کا اس سے بڑا اور وسیلہ کیا ہو سکتا ہے؟ حدیث قدسی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو بندہ میری طرف ایک بال بڑھتا ہے تو میں اس کی سمت ایک ہاتھ بڑھاتا ہوں، اور جو کوئی میری طرف چل کر آتا ہے تو میں اس کی طرف دوڑ کر آتا ہوں۔ جو شخص خدا کے گھر میں اقامت پذیر ہو جاتا ہے وہ مسلسل کئی روز کے لیے ڈیرا ڈال لیتا ہے۔ سمجھو کہ وہ ڈیرا ڈال کے بیٹھ کے اللہ تعالیٰ میں آ کے بیٹھ گیا ہوں، بس مجھ سے اپنا اللہ تعالیٰ میں نے مقصد حاصل کر لینا ہے، بس جو بھی میری دعائیں ہیں مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ میری ضرور سنے گا۔ تو اللہ کریم کے اس کا کتنا اعزاز و اکرام ہوگا۔ روایت میں ہے کہ ایک واقعہ پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی شخص ایک دن تک اعتکاف کرتا اور مقصد محض اللہ کی رضا پر، تو حق تعالیٰ شانہ اس شخص اور جہنم کے درمیان 3 ایسی خندقوں کا اضافہ آڑے لے فرما دیتے ہیں جن میں سے ہر خندق زمین اور آسمان کی مسافت سے بھی زیادہ وسیع و کشادہ ہوتی ہے۔ مطلب یہ کہ ایسا شخص جہنم کے عذاب سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ اعتکاف کرنے والا ہر وقت مسجد میں رہے اور سوئے جاگے، وہیں کھائے پیے بغیر کسی شرعی ضرورت کے مسجد سے باہر قدم نہ رکھے، بلا ضرورت شرعی مسجد سے باہر نہ نکلنے سے اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے۔ خواتین کے لیے جو اپنے گھروں میں اعتکاف کرتی ہیں، ضروری ہے کہ وہ جس جگہ کو اعتکاف کے لیے مخصوص کریں وہ تمام وقت وہیں گزاریں۔ جس جگہ کو اعتکاف کے لیے مخصوص کریں وہاں پر بیٹھ کر بھی گھر کے افراد کی گھریلو مسائل میں مشورہ دے سکتی ہیں، اس سے اعتکاف نہیں ٹوٹتا۔ اعتکاف کی حالت میں فضول باتیں کرنا، قصے کہانیاں پڑھنا اور سننا، لڑنا جھگڑنا اور دنیا کی باتیں کرنا درست نہیں۔ اعتکاف کرنے والے کو چاہیے کہ وہ زیادہ تر قرآن مجید کی تلاوت کرے اور اس کی تفاسیر کا مطالعہ کرے، درود شریف پڑھے، نفل پڑھے۔ غرض کے رمضان مبارک کی آخری عشرے کا مصنون اعتکاف اپنے اندر بے حساب خوبیاں رکھتا ہے۔ شب و روز ذکر الہی اور فکر ایمانی سے روح کو جلا، قلب کو تسکین اور ایمان کو تقویت ملتی ہے۔ اسی حالت میں اپنے لیے، اپنے والدین کے لیے، اپنے ملک، اپنی قوم کے لیے اور پوری امت اسلامیہ کے لیے بہت بہت دعائیں کریں، اپنے بچوں کے لیے، اپنے ماں باپ کے لیے، سب کے لیے مغفرت کی دعائیں کریں۔ اور اس میں جب وہ بیٹھتا ہے نا جو اعتکاف میں، تو جب وہ پوری راتوں کو جاگے گا تو اس کو انشاءاللہ شب قدر بھی عطا ہو جاتی ہے۔ اور یہ اتنی ایسی رات ہے کہ 1000 مہینوں سے زیادہ وہاں اس رات میں جبرائیل امین اور فرشتے اترتے ہیں۔ جب خدا اعتکاف کرنے والا خدا کا مہمان ہوتا ہے، اور مہمان کی ہر خواہش میزبان کے لیے قابل احترام ہوتی ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام اعتکاف کا ارادہ کرنے والوں کو اپنے نیک مقاصد میں کامیاب کرے اور ان شرائط کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو اعتکاف کے تکمیل کے لیے ضروری ہیں۔ احادیث شریف میں ہے کہ جب رمضان کا مہینہ آخری عشرہ آتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مسجد میں ایک جگہ مخصوص کر دی جاتی اور وہاں کوئی پردہ چٹائی وغیرہ کا ڈال دیا جاتا تھا۔ رمضان کی 20ویں تاریخ کو فجر کی نماز کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جاتے اور مسجد میں تشریف لے جاتے تھے اور عید کا چاند دیکھ کر وہاں سے باہر تشریف لاتے۔ جس نے رمضان کے آخری عشرے میں 10 دن کا اعتکاف کیا تو وہ اعتکاف مثل 2 حج اور 2 عمروں کے برابر ہوگا۔ سمجھو کہ اس کو 2 حج اور 2 عمروں کا ثواب ملے گا، یعنی اتنا ثواب ملے گا۔ یہ اعتکاف کے لیے روزہ رکھنا بہت ضروری ہے۔ اعتکاف کرنے والے کے لیے پورے روزے اس کے ہونے چاہیے، پورے روزے رکھے، پوری نمازیں ہوں، تراویح ہوں، اور اللہ تعالیٰ بہت کرم کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے۔ جو بہنیں بیٹھتی ہیں ان کو تو پتہ ہوا کتنی لذت، کتنا سکون ملتا ہے اور کتنا مزہ آتا ہے کہ وہ دنیا اسے کیا لگتی ہے، پھر وہ اللہ کے بس اتنا قریب ہو جاتا ہے، اس کو قرب الہی حاصل ہو جاتا ہے، پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عاشق رسول بن جاتا ہے۔
تو اگر اللہ تعالیٰ ہم میں سے کسی کو بھی اللہ تعالیٰ توفیق دے، اللہ تعالیٰ سب کو توفیق دے، کم از کم ایک دفعہ تو ضرور اعتکاف کرے، اور انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ قبول کرے گا اور بہت نعمتیں عطا کرے گا۔ اس کے ساتھ ہی ابھی میں اللہ تعالیٰ بس کرتی ہوں، اور ابھی اللہ تعالیٰ سے میری دعا ہے، یا اللہ یہ جو میں نے بیان دیا ہے تیری رضا تیری خوشنودی کے لیے اللہ تعالیٰ اسے قبول و منظور کرنا۔ اگر مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہو، کوئی بھول چوک ہوگی، اپنے پیارے حبیب کے صدقے میں مجھے معاف کر دینا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ذہنی، جسمانی، روحانی صحت عطا کرنا، عافیت کے ساتھ ہم سب کو رمضان کے پورے روزے رکھوا دینا۔ اللہ تعالیٰ ہمت دینا، صحت دینا، اور اللہ تعالیٰ سب کے گھروں میں اپنی رحمتیں برکتیں نازل کرنا، اور سب کو توفیق دینا کہ اللہ تعالیٰ اعتکاف میں بیٹھیں، تو اللہ تعالیٰ ہم سب پہ اپنا رحم و کرم کر دیں۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد واصحابہ بارک وسلم۔